کہاں کہاں پر صحابہ کرام کے جو گھر تھے وہ بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس ویڈیو میں آپ کو دکھا سکوں۔ محراب عثمان اس کو کہا جاتا ہے، اس کے نیچے وہ ہے۔ اسی کے اندر والی سائڈ کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ یہ آپ کو جو سبز کلر کا ایک نشان نظر آ رہا ہے، یہ تقریباً آلموسٹ وہ سارے پلرز کے اوپر لگا ہوا ہے۔ رسول اللہ کے دور میں مسجد نبوی کا احاطہ اتنا ہوا کرتا تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی جگہ پر کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے، ان پلرز کے درمیان جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ میں ہوں راجہ سہیل اور موجود ہوں مدینہ منورہ کی بابرکت سرزمین کے اوپر۔ انشاءاللہ ابھی ہم جائیں گے مدینہ منورہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف کے اوپر حاضری دینے کے لیے۔ تو میری انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کو حاضری بھی پیش کرواؤں، اور کچھ ایسی تاریخی چیزیں جن کا سیرت کے حوالے سے بہت اہم جو ہے وہ رول ہے، اور کچھ ایسی جگہیں جو بہت ہی زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو جانیں، تاکہ ہمارا ذوق اور شوق جو ہے وہ مزید بڑھے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف پر جائیں گے تو میں بالکل چپ کر جاؤں گا، آپ لوگوں نے درود و سلام پڑھنا ہے، میں بھی انشاءاللہ اپنی حاضری پیش کروں گا۔ اس سے پہلے جو مسجد نبوی شریف کے جو اہم کچھ پارٹس ہیں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی وہ کہاں تک تھی، کہاں کہاں پر صحابہ کرام کے جو گھر تھے وہ بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس ویڈیو میں آپ کو دکھا سکوں۔ ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میں انشاءاللہ مسجد نبوی کا جو انٹروڈکشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں ایک مینار ہے، اور اس کے نیچے ایک دروازہ ہے جس کو باب السلام کہا جاتا ہے، اور یہیں سے جو مرد حضرات ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ اس کی بھی ایک ہسٹری ہے۔ یہاں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، جس کا نقشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا تھا۔ یہ دیکھا جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مواجہ شریف ہے، یہ تو سبز گنبد ہے، یہ سب لوگوں کو پتہ ہے، لیکن اس کے سامنے ایک اور آپ کو گنبد نظر آتا ہے وائٹ کلر کا۔ تو اس وائٹ کلر والے جو ہے گنبد کے نیچے محراب ہے، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ محراب عثمان اس کو کہا جاتا ہے، اس کے نیچے وہ ہے۔ پر اس دیوار کے ساتھ ساتھ کافی اصحاب کے جو ہیں وہ گھر یہاں پر موجود تھے، جن میں حضرت عباس، حضرت عمار بن یاسر، حضرت جعفر، یہ سارے کے سارے جو گھر تھے، کیونکہ اس ٹائم جو ہے جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو قبلہ جو ہے اس رخ پہ تھا، تو اس وجہ سے گھر یہاں پر بنائے گئے۔ لیکن بعد میں تقریباً 16 سے 17 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس طرف نماز ادا کی، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر یہ قبلہ چینج ہو گیا، اس وجہ سے دیوار بعد میں ان گھروں کو یہاں سے مسمار کر دیا گیا، اور کچھ نشانات یہاں پر رکھے گئے اور کچھ کے نام بھی یہاں پر رکھے گئے، وہ بھی انشاءاللہ میں اندر جا کر آپ کو دکھاؤں گا۔ جیسے ہی باب السلام سے اگلے گیٹ کی طرف آتے ہیں تو یہ 2 نمبر دروازہ ہے مسجد النبوی کا، اور اس کا نام ہے باب الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی کے اندر والی سائڈ کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، جس کو خوخا حضرت ابوبکر صدیق بھی اندر لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں ایک حدیث بھی موجود ہے۔ اور اس طرف جو ہے یعنی مسجد نبوی کے اس سائڈ کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق کا گھر تھا، اور اس کے ساتھ ہی تقریباً جو ہے وہ حضرت عمر کا گھر تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ جو 3 نمبر گیٹ ہے جس کو باب الرحمہ کہا جاتا ہے، یعنی آپ اس طرف سے آئیں گے جہاں سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ باب السلام ہے، یہ باب الصدیق ہے، اور باب الرحمہ جو ہے یہ تیسرا دروازہ ہے۔ اور یہ جو مسجد نبوی کے قدیم دروازے ہیں ان میں سے ایک ہے، جو جن کے صحاب کے گھر اس طرف تھے وہ مسجد نبوی میں اس طرف سے داخل ہوا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کا جو 5 نمبر گیٹ ہے اس کو باب القبا کہا جاتا ہے، یعنی یہ قبا کی سمت میں واقع ہے، اس وجہ سے اس کو قبا گیٹ کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد غمامہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، اس کی بالکل اپوزٹ سائڈ کے اوپر ایک ٹریک جاتا ہے جو مسجد قبا کی طرف جاتا ہے، اور مسجد قبا وہی ہے جو دین اسلام کی پہلی مسجد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر چلتے ہیں، درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ راستہ ہے مرد حضرات کے لیے، یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ہر ٹائم ہی رش لگا رہتا ہے، تو یہاں سے ہم انشاءاللہ چلیں گے۔ آپ کو میں ساتھ ساتھ دھیمے آواز میں بتاتا بھی جاؤں گا، لیکن سرکار کے روضے کے سامنے میں بالکل خاموش ہو جاؤں گا، وہاں پر آپ نے اپنی بھی حاضری پیش کرنی ہے، تو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ ماشاءاللہ تبارک رحمان، یہ ہے باب السلام۔ اسی جگہ پر میں نے بتایا تھا حضرت عباس کا گھر تھا۔ 1 نمبر گیٹ ہے، یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں۔ اسی دیوار کے اوپر جو ہے کافی سارے اور اصحاب کے گھر بھی موجود تھے، کیونکہ قبلہ اول اس ٹائم اس طرف تھا، تو یہاں پر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی گھر موجود ہوا کرتے تھے۔ یہ آپ کو جو سبز کلر کا ایک نشان نظر آ رہا ہے، یہ تقریباً آلموسٹ وہ سارے پلرز کے اوپر لگا ہوا ہے،
رسول اللہ کے دور میں مسجد نبوی کا احاطہ اتنا ہوا کرتا تھا، یعنی اس سے آگے آگے روضہ شریف کی طرف جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تک مسجد نبوی ہوا کرتی تھی۔ یہاں سے جب آپ آگے آتے ہیں تو یہاں پر ایک اور محراب ہے جس کو محراب حنفی کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو فقہ کے امام ہیں، امام حنبل، امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ، تو اس ٹائم سے یہ بنے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ایک جو ہے وہ محراب یہاں پر چھوڑا ہے جس کو جو محراب حنفی کہا جاتا ہے، یہ یہاں پر موجود ہے، جو پہلا محراب ہے۔ اندر ہی آپ کو ایک چبوترا نظر آئے گا جو ریاض جنہ سے تھوڑی سی پیچھے ہے۔ یہاں پر جو ہے مسجد نبوی کے مؤذن جو ہے وہ اذان دیتے ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی جگہ پر کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ممبر سے میرے گھر کے درمیانی فاصلہ جو ہے وہ ریاض الجنہ ہے، یعنی جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہاں سے آگے جتنی بھی جگہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، تو یہ ممبر رسول ہے۔ مسجد نبوی کے قبلہ والی سائڈ کے اوپر بھی ایک محراب ہے جس کو محراب عثمانی کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر ایک وائٹ کلر کا ڈوم ہے جو باہر سے نظر آتا ہے۔ یہ قبلہ والی سائڈ پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب جو ہے یہ ہے، یہیں پر مسجد نبوی کے امام جو ہیں وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہ ہے، اور اس کو ایسا ترتیب دیا گیا ہے کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگتے تھے وہاں پر آج امام کا سر لگتا ہے۔ اس کو اسی طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا وہاں سے ممبر سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا جو فاصلہ ہے اس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اور اس کا نشان یہ ہیں، جیسے آپ کو بلیک کلر کے آپ کو یہ گول کلر کی سرکل نظر آ رہی ہیں، یہ سارے کے سارے ریاض الجنہ کے کلر ہیں، اور یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مسجد نبوی کی ہائٹ تھی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ جیسے ہی ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے باہر ہم آتے ہیں تو یہ بقی گیٹ ہے، تو یہ یہاں آپ کو پلر نظر آئے گا۔ ان پلرز کے درمیان جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ اپنی رائٹ سائڈ کے اوپر جیسے باب بقی سے نکلے ہیں تو تقریباً اس ایریے میں 2 منزلہ گھر تھا حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 6 مہینے تک قیام کیا، جب تک مسجد نبوی کی تعمیر اور رسول اللہ کی جو بیویاں تھیں ان کے جب تک حجرے تیار نہیں ہوئے تو تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ہے وہ مہمان نوازی میں رہے۔ الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر لیا۔ اس سے بڑھ کر کوئی بھی اعزاز نہیں ہو سکتا کہ ایک امتی جو ہے وہ اپنے محبوب رسول کی بارگاہ میں آئے اور درود و سلام پیش کرے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کوشش کی ہے کہ ساتھ میں کچھ ایسی معلومات بھی دے دوں جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی بھی ایک بات، ایک جگہ وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ تو اسی طرح مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔